الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت کریمہ کا نمبر 57 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ: وَظَلَّلْنَا، ظللنا کا لفظ یہ تذلیل سے ہے، ہم نے سایہ کیا۔ الغمام علیکم، تم پر۔ الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، ابر کو، واو کے معنی اور۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن، من، والسلوى اور سلوى جمع کا کھاؤ، من طیبات، من سے، طیبات یہ طیبتن کی جمع ہے، پاکیزہ چیزیں۔ قرآن کریم میں 50 بار یہ لفظ، اس کا مادہ آیا ہوا ہے، اور یہ 5 معانیوں کے لیے پورے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ حلال کے معنی میں، خوشحالی طبیعت، پاک کے معنی میں، لذیذ اور مزیدار اور فائدہ والا۔ تو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ، ما وہ رزق، رزقنا جو ہم نے رزق دیا، کم تمہیں، واو کے معنی اور، ما نفی کے لیے ہے، نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، نفس کی جمع ہے انفس، اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب مصر سے نکلے اور بحر قلزم پار کیا، وادی تیہ، صحرائے سینا میں پہنچے، تو یہ جو واقعات ہیں یہ اسی صحرا کے ہیں، اس میدان کے ہیں۔ تو جب اس میدان میں یہ لوگ چلے گئے تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی اور ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، تو وہاں پہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بادل کا سایہ کیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرمایا، اور وہ بادل ان کے اوپر رہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ غمام سفید بادل کو کہتے ہیں، جس بادل کے اندر بارش نہ ہو، صرف وہ سورج کو چھپا دے اور بالکل اندھیرا بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بادل ان پر سایہ فگن ہوتا، ان کے اوپر آتا کہ یہ دھوپ کی تمازت سے بھی بچ جاتے اور باقی جو ان کے دنیاوی کام ہیں وہ بھی چلتے رہتے۔ تو یہ اسی پیچھے جو فرمایا تھا کہ یاد کرو میری نعمتوں کو، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے تم پر وادی تیہ میں بادلوں کا سایہ کیا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر نازل کیا، المن، من، والسلوى اور سلوى۔ یہ ان کے کھانے کے لیے 2 چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں نازل کیا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ من ہے۔ اس کے عام جو معانی اکثر مفسرین نے اردو میں کیے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ یعنی ترنجبین، اس کا انہوں نے معنی کیا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ شبنم کی طرح ایک چیز جو آسمان سے اترتی تھی اور یہ شیریں ذائقہ دار ہوتی تھی، اور یہ جب لوگ صبح کو اٹھتے
تو ان کے قریب جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے، درخت ہوتے، تو ان کے پتوں کے اوپر یہ جو چیز ہے یہ آسمان سے اترتی اور اس کے اوپر جمی رہتی، ببل کی طرح یہ چیز ہوتی جسے یہ کھایا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، من کا لفظ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الطب کی روایت ہے، القماءۃ من المن وماؤها شفاء للعین، خمبی جو ہے یہ من میں سے ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل پہ یہ من نازل ہوا کرتی تھی، یہ اسی میں سے ہے کہ بغیر بوئے اور بغیر اس کی کاشت کیے ہوئے یہ چیز اگ جاتی ہے، اور اس کا پانی جو ہے یہ آنکھ کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو انزلنا علیکم المن، ہم نے تم پر من اتارا، تو یہ چیز جو رات کو یعنی شبنم کی طرح اتر جاتی اور صبح یہ لوگ اسے جمع کرتے اور کھایا کرتے تھے۔ والسلوى، اور دوسری چیز وہ سلوہ ہے۔ سلوہ کے معنی تمام مفسرین کرام نے بٹیر کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دوسری چیز بٹیر عطا کی، جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی، اور یہ لوگ انہیں اگر پکڑنا چاہتے تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی کہ انہیں پکڑ لیتے اور پکا دیتے۔ جبکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی جب ان پہ نازل کرتے تو کان یاتیہم مطبوخا، پکی پکائی وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عطا کرتے بٹیرے، اور یہ اس کو پکی پکائی جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ نازل کیا، بٹیریں اور ترنجبین وہ نازل کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اس وقت ہم نے کہا کہ کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا، یہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ۔ پاکیزہ اس لیے فرمایا کہ بھئی وہ بندوں کی کمائی نہیں تھی، بندوں نے اس میں کچھ محنت نہیں کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر بندوں کی محنت و مشقت کے ان کو عطا کی، خالصتاً اللہ تعالی کی طرف سے تھی۔ تو یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے ظلم سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو جمع نہیں کرنا، چونکہ روزانہ ان پہ نازل ہوتی ہیں، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ ہفتے والے دن ان کی عبادت کا دن ہوتا تھا تو ہفتے کے دن وہ نازل نہیں ہوتی تھی۔ جمعے والے دن ان سے کہا جاتا، جمعے والے دن 2 دنوں کا ان کا جو کھانا ہوتا وہ ان پر اتار دیا جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگ اس کو جمع نہیں کریں گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اسے جمع کرنا شروع کیا، تو تب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، جس کام سے انہیں روکا گیا تھا وہ اس کام سے رکے نہیں، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو جب انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو اب وہ اپنی جانوں پر ظلم یہ تھا کہ وہ جو چیز انہوں نے جمع کی تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئی، اب وہ ذخیرے کے قابل نہ رہی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیلی نہ ہوتے، ان کا یہ جو عمل ہے یہ عمل نہ ہوتا، تو آج یہ جو چیزیں کھانے کی چیزیں گلتی سڑتی ہیں تو یہ ایسے یعنی خراب نہ ہوتی، گوشت جو ہے وہ خراب نہ ہوتا، لیکن ان لوگوں نے جب ذخیرہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں من و سلوہ کے بعد ایک لفظ کا ذکر ہے، کلو من طیبات، من و سلوہ کے نزول کے بعد فرمائے کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے۔ تفسیر بحر المحیط میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ مہمان کے سامنے کھانا رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر مہمان کو اس کھانے کی طرف مائل کرے، اسے حکم دے یا اس سے درخواست کرے کہ بھئی آپ کھانا شروع کریں اور کھانا کھائیں۔ میزبان جو ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ مہمان کی طرف دیکھے کہ ہاں بھئی مہمان کیا کہہ رہا ہے، کچھ اور لانے کی یعنی وہ کوئی اور چیز تو پیش نہیں کر رہا، یا یہ کھانا وہ کسی اور کو تو نہیں دے رہا۔ تو جب میزبان کہہ دے کہ آپ شروع کریں تو تب مہمان شروع کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کے نازل کرنے کے بعد انہیں کہا کلوا من طیبات۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا پس کھاؤ، منها حيث شئتم رغدا، جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور یہ کہتے ہوئے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، نغفر لکم خطایاکم، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ واو کے معنی اور، اس جب قلنا ہم نے کہا، قالا کہا غائب کا صیغہ ہے، قلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ جب ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جاؤ، داخل ہونا اردو اور عربی ایک ہی لفظ ہے، ادخلو امر کا صیغہ ہے، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس بستی میں، هذه اس میں اشارہ ہے، القریہ بستی کو کہتے ہیں، قریٰ اس کی جمع آتی ہے، هذه القریہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، بستی میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، رغدن وافر مقدار میں، جی بھر کے، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ اس بستی کے دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، سر کو جھکاتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارا سوال اے اللہ وہ معافی کا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم، حطہ، حطہ کا لفظ اصل اس کے معنی ہے اترنا، نازل ہونا، تو حط عنا ذنوبنا اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو اے اللہ اور یہ کہو کہ معاف فرما ہمیں، ہمارے گناہ معاف فرما، نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تمہاری خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، خطایاکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور وسنزید، اور ہم زیادہ کریں گے، المحسنین، محسن کی جمع ہے نیکوکار، نیکوکاروں کے لیے ہم ثواب میں اور زیادہ اضافہ کریں گے اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو وافر مقدار میں، لیکن سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اور استغفار اپنی گناہوں پہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور جو نیکوکار ہیں ان کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ان لوگوں نے من و سلوا کھا کھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، آیت نمبر 61 میں ہے کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہر وقت من و سلوا یہ ہم نہیں کھا سکتے، تو جیسے مصر کے اندر ہم طرح طرح کے کھانے کھایا کرتے تھے، طرح طرح کی چیزیں کھایا کرتے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آزاد رہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، اس وقت ان کو حکم دیا گیا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جائیں۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ جو بستی میں ان کا جانا تھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری عمر میں تھا، بائبل میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخر زندگی میں یہ لوگ اس شہر میں گئے اور اس شہر کو فتح کیا، جبکہ بہت سارے مفسرین کرام انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مطالبہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ جی ہم من و سلوا پہ صبر نہیں کر سکتے اور صرف یہی کھانا جو ہے یہ ہم اس سے تنگ آ گئے، لہذا ہمیں اس کے علاوہ دیگر چیزیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہا تو موسیٰ علیہ السلام سے تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو حکم ملا تھا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ جہاد کے لیے، تو انہوں نے انکار کیا، 40 سال تک یہ اسی تیہ کے میدان میں صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین پیغمبر تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام،
اس کے ساتھ پھر یہ یعنی وادی سینا سے اس تی کی وادی سے نکل گئے اور انہوں نے اس شہر کو فتح کیا، یہ وہاں چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو صحیح علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اخیر زندگی کا واقعہ یا اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور کا واقعہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ اس میں بھی مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعد میں لکھا ہے بیت المقدس ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اریحہ شہر جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ بعد نے ایلیا شہر کا نام لکھا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شام جو ہے وہ مراد ہے اس سے۔ تو زیادہ تر جو مفسرین کرام نے لکھا ہے اور جو جدید جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق ہے تو وہ اریحہ نامی شہر ہے۔ میں نے درس سے قبل گروپ کے اندر ایک جو نقشہ ہے وہ بھی شیئر کیا ہے جس میں ان تمام جگہوں کے نام ہیں، اریحہ کا نام بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے اریحہ کا ذکر ایک پیج جو ہے وہ بھی میں نے شیئر کیا ہے جس میں اریحہ شہر کے بارے میں تفصیل لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اریحہ شہر ہے تو بائبل میں اسے یریحو لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں اس کا نام جیریکو ہے۔ 7000 قبل مسیح میں یہ آباد ہوا ہے، اور اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں گے تو یہ بحیرہ لوط اور دریائے اردن کے کنارے پر یہ شہر ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ وہاں پہ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رغداً، وافر مقدار میں۔ تم لوگ جو سلوا سے تنگ آ گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں دیگر جو سبزیاں ہیں دیگر چیزیں وہ چاہیے، تو شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پھر جو چیز تمہاری مرضی تم کھیتی باڑی کرو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے لیے اگاؤ اور کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اصل سجدہ مراد ہے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ہر بندہ جب داخل ہو تو وہ سجدہ کرے اور داخل ہو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سجدن اس سے مجازی معنی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، ایک تو بدنی توبہ ہو گئی، بدن کی عاجزی کہ اپنے سروں کو جھکا کر جاؤ، اور دوسری وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبان سے بھی استغفار کے کلمات، توبہ کے جو کلمات ہیں وہ ادا کرو۔ جس طرح نبی علیہ السلام سن 8 ہجری میں جب آپ علیہ السلام مکہ کو فتح فرما رہے تھے تو اس وقت جب صحابہ کرام لشکر میں جا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام نے کچھ نعرے لگائے کہ آج بدلے کا دن ہے، فلاں دن فلاں دن۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ نہیں، آج تو رحمت و شفقت اور مہربانی کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فخر و غرور کی کوئی بات نہیں فرمائی، عاجزی اور معافی، عام معافی کا اعلان فرمایا۔ تو اسی طرح ان لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی تم عاجزی کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور وقولوا حطۃ، اور کہو زبانوں سے حطۃ کا لفظ ادا کرو۔ حطۃ کے معنی یعنی اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارا سوال وہ معافی کا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اصل معنی میں نے بتا دیا کہ حطہ کے معنی گرانا ہوتا ہے، محطہ عربی میں ریلوے اسٹیشن کو کہتے ہیں۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ تم یہ کلمات ادا کرو۔ اب ان کلمات کے کہنے سے دو باتیں مراد ہیں، یا تو ان سے یہ کہا گیا کہ خود معافی مانگو اللہ سے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سروں کو جھکاتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ خود عاجزی کے ساتھ وہاں داخل ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ ان لوگوں کی، شہر والوں کی معافی کا بھی اعلان کرو۔ عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے شہر والوں کو ان کی جو معافی ہے اس کا اعلان کرو۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ اگر تم بدنی عاجزی بھی کرو گے اور زبانی عاجزی بھی کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو نیکوکار ہیں ان کو مزید نعمتیں عطا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو میرا بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمتوں کو مزید، اپنے جو احسانات ہیں اس میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، نعمتوں کی قدردانی کرو گے، میں اور بڑھاؤں گا، اور خدا نخواستہ ناشکری کرو گے
تو اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں کو پھر چھین لیتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں کو یہ حکم ملا کہ تم چلے جاؤ اریحا نامی شہر میں داخل ہو جاؤ اور توبہ کرتے ہوئے سروں کو جھکاتے ہوئے، تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، آیت نمبر 59 میں، پس ان لوگوں نے فبدل الذین ظلموا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا دی۔ فبدل الذین، پس تبدیل کیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولا اس بات کو، غیر علاوہ، الذی اس کے، قیل لهم جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا یفسقون ان کی سزا کے طور پر، انہوں نے جو نافرمانی کی اس نافرمانی کے طور پر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ روانی کے ساتھ ترجمہ، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ ہوا جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ فاکمانی پس بدل الذین، تبدیل کیا، بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ان لوگوں نے تبدیل کر لیا قولا اس بات کو، اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا کہ حصت ان کا لفظ کہو، غیر علاوہ سوائے، الذی اس بات کے، قیل لہم قیل جو کہا گیا، لہم ان سے، جو بات ان سے کہی گئی تھی تو انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی پر، الذین ان لوگوں پر، پس ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا یفسقون بوجہ ان کی نافرمانی کے، ان کی نافرمانی اور فسق و فجور کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے، ان کو حکم تو یہ ملا تھا کہ بھئی آپ نے سر جھکاتے ہوئے زبان سے حصت ان کا لفظ کہنا ہے، جس کے معنی ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ تو یہ لوگ جب وہاں اس شہر پہ پہنچے تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ عاجزی کرتے، انہوں نے وہاں فخر و غرور اور تکبر اختیار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان کلمات کا مذاق اڑایا۔ تو چونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ بھئی ہم من و سلوہ سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں سبزیاں چاہیے، اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے کہ ہمیں ترکاریاں، ساگ اور اسی طرح ککڑی، گندم اور دالیں وغیرہ یہ چیزیں چاہیے۔ تو جب یہ اس شہر کے اندر جا رہے تھے تو شہر میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جو ان کو لفظ سکھایا گیا تھا کہ حصت ان کا لفظ کہیں، تو ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، نافرمان لوگ، انہوں نے اس حصہ کے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اب حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے حصہ کی جگہ حنطہ کا لفظ کہا، ہمیں تو گندم چاہیے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ حبۃ فی شعرۃ، گندم بالی میں چاہیے، یا جس طرح ایک حدیث میں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ ان کو حکم ہوا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ پہلا جو حکم تھا اس کی بھی حکم عدولی کی، کہ حکم ہوا تھا کہ سروں کو جھکاؤ، اور یہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے، سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حصۃ کے بجائے انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، یعنی ہمیں گندم بالی میں، یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے کہ یا تو ہمیں گندم ملے گی اور فلاں فلاں چیزیں ملیں گی۔ تو جب انہوں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کو، حصۃ کے لفظ کو حنطۃ یا حبۃ فی شعرۃ کے لفظ سے تبدیل کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے ان ظالموں پر، اب آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ شروع میں بھی فبدل الذین ظلموا اور درمیان میں فانزلنا علی الذین ظلموا، یہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ ظالم تھے جنہوں نے ایسا کام کیا تھا، اور انہی ظالموں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ رجزن، رجزن کے معنی ہے عذاب۔ اب یہ بلا، آفت، اللہ کے غضب، ان سب کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان پر کس طرح کا عذاب آیا تھا،
تو علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر کبیر بیضاوی اور جلالین شریف میں ہے کہ بھئی ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاعون کی بیماری مسلط فرمائی، اور اس طاعون کی بیماری میں ان کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ اس طاعون کی بیماری میں ہلاک ہو گئے۔ اور ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تمہاری موجودگی میں یہ طاعون کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان پر طاعون کی بیماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلط فرمائی، اور جس میں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے 70,000 جو ظالم تھے، جو اکڑتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قول اور توبے کے کلمات کا مذاق اڑاتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے تھے، تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ آیت کریمہ سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں نے تبدیل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، یا اسی طرح علماء نے لکھا ہے جو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے خاص خاص کلمات ہیں، ان میں تبدیلی یہ درست نہیں ہے۔ ان الفاظ کو یعنی اپنے الفاظ میں تبدیل کرنا یا اس کے اندر کوئی اپنے الفاظ داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی آیت ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اس میں کرے تو یہ تو تحریف ہے اور یہ کفر ہے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس میں بھی اپنے کلمات وہ داخل کرے تو اس سے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے متعلق جھوٹ بولا، یعنی کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، کسی اور کا قول میری طرف منسوب کیا، بس اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں بھی کوئی ایسا لفظ وہ داخل نہ کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہ ہو۔ اور نہ ہی علماء نے لکھا ہے کہ دعاؤں میں جو مسنون دعائیں ہیں ان میں بھی اس طرح کے کلمات داخل نہ کرے۔ بہت سارے ہمارے ہاں عام طور پہ جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہم لیتے ہیں یا مسنون دعائیں یاد کرتے ہیں تو وہ عام وہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھے ہوتے ہیں مکتبے والے وہ شائع کرتے ہیں، کسی مستند عالم دین یا مفتی کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس میں اکثر جو دعائیں ہوتی ہیں تو وہ دعائیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح حدیث میں آئی ہیں۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کھانا کھانے کی جو دعا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، اس میں اعلیٰ کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، من کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو یہ جو دعائیں ہیں ان میں بھی کسی طرح کا اضافہ یا ترمیم یہ درست نہیں۔ اکثر نماز کے بعد ہمارے جو نمازی حضرات ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام۔ اب یہ جو دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ اس طرح ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں جو کلمات ہیں حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تو یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ مسنون دعا ہے اور اس میں والدرجة الرفيعة اگرچہ معنی کے لحاظ سے وہ غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مسنون دعا میں ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو کلمات ہیں وہ کلمات نہ پڑھے جائیں۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ترمذی شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر جب تو اپنے بستر پہ آئے، رات کو سونے کے لیے چارپائی بیٹھ پہ آئے، تو اگر تو یہ کلمات پڑھے گا تو تیری موت وہ فطرت پہ آئے گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو یہ دعا سکھلائی اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بنبیک الذی آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔
یہ کلمات سکھائے۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا ان کلمات کے بارے میں، تو انہوں نے باقی سارے وہ کلمات ادا کیے۔ تو آخری جو جملہ ہے جہاں پہ آپ علیہ السلام نے انہیں سکھایا تھا وہ نبی کالذی ارسلت، جو اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا، تو صحابی نے پڑھا وہ رسول کالذی ارسلت، نبی کی جگہ رسول کا لفظ پڑھا، حالانکہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ لفظ غلط نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا کہ میں نے نبی کا لفظ سکھلایا ہے تو نبی کا لفظ پڑھا۔ اس حدیث کے ضمن میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو دعائیں ہیں یہ نبی علیہ السلام کے کلمات اگرچہ ان کے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان میں جو تبدیلی ہے اسے برداشت نہیں کیا، جیسے سکھلایا پر میں اسی طرح اسے پڑھا تھا۔ تو یہ جتنی مسنون دعائیں ہیں تو ان کے لیے کسی مستند جو کتاب ہو، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کی ایک کتاب ہے پر نور دعائیں، اس میں تقریباً تمام دعائیں جو ہیں وہ انہوں نے حدیث کے حوالوں سے لکھی ہیں۔ تو صحیح جو مستند احادیث سے ثابت دعائیں ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے، باقی جو دعائیں ہیں جن میں اپنے کلمات ہیں تو ان سے علماء لکھتے ہیں کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں اکثر درود تاج اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری جو وہ ہیں وہ یعنی رائج ہیں، تو ایسی چیزوں کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت اور نبی علیہ والسلام کی مسنون دعائیں، درود شریف اور جو مختلف اوقات کی دعائیں ہیں تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت نمبر 60۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب مار بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پر، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، فانفجرت، چنانچہ پھوٹ پڑے، جاری ہو گئے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی کی جگہ معلوم کر لی، کلوا واشربوا من رزق اللہ، ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ واو کے معنی اور، جب استسقا کے معنی پانی طلب کرنا، اس نے پانی مانگا، قرآن کریم میں بھی ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلانے کے معنی میں۔ اسی طرح سَقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، تو استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو۔ نبی علیہ السلام کا ایک مسنون عمل بھی ہے صلاۃ استسقاء یا دعائے استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرنا یا نماز پڑھنا، تو اس یہ لفظ ہے استسقاء، تو یعنی پانی طلب کرنا۔ سقایا کا لفظ یہ بھی قرآن میں آیا ہے، وَجَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، سقایا کہتے ہیں پینے کے برتن کو، جگ وغیرہ، اسے سقایا کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ وقت یاد کریں استسقا، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، پس ہم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، اضرب مار، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، اپنی لاٹھی پتھر پر مار، فانفجرت، پس جاری ہو گئے، انفجار کے معنی جاری ہونا، منہ، اس پتھر سے، اثنتا، 2 عشرۃ، 10، 12، عینن، چشمے۔ عینن کا لفظ یہ یعنی مشترک لفظ ہے، چشموں کے لیے بھی، چشمے کے معنی میں بھی آتا ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح عین کا لفظ یہ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، سورج کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، سونا جو گولڈ، یعنی ان تمام معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، ان تمام چیزوں کے لیے یہ ایک مشترکہ لفظ ہے، یہاں مراد چشمے ہیں۔ قد علم، تحقیق یقیناً جان گیا، کل اناس، ہر ایک گروہ، ہر ایک گروہ جو ہے وہ جان گیا، ہر ایک قبیلہ جان گیا، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، گاٹ کو مشرب کہتے ہیں، جہاں سے پانی، شرب کے معنی ہے پینا، تو مشرب پینے کی جگہ،
کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا واو کے معنی اور لا نہیں، تعصوا پھرنا، لا تعصوا مت پھرو، عاصی کے معنی ہوتے ہیں فساد کے لیے، فساد مت کرو، فی الارض ملک میں، زمین میں، مفسدین کا لفظ دوبارہ آگے تاکید کے لیے کہ بھی زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ استسقى موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اسی میدان تیہ کا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا وہاں پہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سبحانہ وتعالی سے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا، جس کو یعنی جس کے ذریعے اس پتھر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی نکالا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ استسقاء کی جو نماز ہے، استسقاء جو عمل ہے اس میں اصل دعا ہے کہ پانی طلب کرنے کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی معافی اور دعا کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، فقلنا ہم نے کہا اضرب مار بعصاک اپنی لاٹھی سے الحجر پتھر کو۔ عصا کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا تو تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اور یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے تو شعیب علیہ السلام کے ذریعے یہ عصا، یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ آگے فرمایا الحجر پتھر سے، تو الف لام حجر کے اوپر آیا ہوا ہے، پتھر کے اوپر، علماء لکھتے ہیں اس سے خاص پتھر مراد ہے کہ خاص پتھر کے اوپر مارنا۔ تو اب وہ خاص پتھر کون سا پتھر ہے؟ تو بعد میں لکھا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آئے گا کہ ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، تو یہ وہی پتھر تھا۔ بعد میں لکھا ہے کہ بھئی یہ جو پتھر ہے یہ آج بھی وہاں جزیرہ نمائے سینا میں وہاں پہ موجود ہے، اور سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں، چشموں کے شگاف جو ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک پادری گزرے ہیں جنہوں نے انجیل کے اندر، بائبل کے اندر جو مقامات مقدسہ کا ذکر ہے تو اس کی جغرافیائی تحقیق کے لیے اس نے ان علاقوں کی سیاحت کی تھی، فلسطین گئے تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور 12 چشمے جاری ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 10 سے 15 فٹ کے درمیان بلند پتھر ہے، اور تھوڑا آگے کی طرف جھکا ہوا ہے، اور رأس سے صفصفہ جگہ کا نام ہے، وہاں کے قریب لیجا کی جو وادی ہے اس وادی کے اندر یہ پتھر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، فانفجرت منہ اثنتا، پر جاری ہو گئے اس سے اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو اس سے پھر آگے 12 قبیلے بن گئے، تو سب قبیلے جیسے دریا کے اندر ان کے لیے الگ الگ راستے بنے، تو اسی طرح یہاں پہ ان کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہوا۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر ایک گروہ جو تھا، ہر ایک قبیلہ، اس نے اپنے گھاٹ کو، اپنے مشرب کو، پانی پینے کی جو جگہ چشمہ ہے اسے پہچان لیا، تو وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اوپر جہاں پہ من و سلوہ کا ذکر تھا وہاں صرف کلو کا لفظ ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم۔ اب یہاں پہ دونوں کا ذکر ہے کہ کلو من و سلوہ جو ہے وہ کھاؤ، اور واشربوا من رزق اللہ، اور یہ اللہ کا دیا ہوا پانی جو بطور معجزہ کے تم لوگوں کو ملا ہے اس میں سے پیو، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے مت کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی نہ کرو۔ فساد کے اصل معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ جو اپنا مقصد ہے اس مقصد کو نہ چھوڑو۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پانی کا یہ جو معجزہ ہے تو یہ وادی تیہ کا ہے۔ اوپر والی آیت میں جو اریحہ بستی کا ذکر تھا تو وہ وادی تیہ سے باہر نکل کر اس بستی میں گئے تھے، تو یہ واقعہ وادی تیہ کے اندر تھا۔ اب اس کے بعد وہ جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا تو ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کے تنگ ہو گئے، تو اس کے بعد والی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔